السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں کرنا ہے ایٹیکیٹ آف جینڈر انٹریکشن پہ گفتگو۔ یعنی جب مرد اور خواتین آپس میں انٹریکٹ کریں، ان کا اختلاط ہو، تو انہیں کیا آداب ملحوظ رکھنے چاہیے۔ یہ بات کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا تو انہیں دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا، کچھ وہ ہیں کہ جو مرد ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو خواتین ہیں۔ ان دونوں کو مل کر دنیا کو چلانا ہے، لیکن ان دونوں کے مل کر کام کرنے، معاملات کرنے میں کچھ مشکلات ہیں، کچھ اخلاقی مسائل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے قانون میں، اپنی شریعت میں اس کے لیے آداب، ایٹیکیٹ تجویز کی ہیں۔ جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات تجویز کی ہے، اس کو جب مسلمانوں نے سمجھا تو ان کے سمجھنے میں، ان کے فہم میں اختلافات ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو ہم پھر ان اختلافات میں جو بات، جو نقطہ نظر رکھنے والے کہہ رہے ہیں، ان کو ہم ان کے دلائل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس معاملے کو چھوڑ دیں گے ہم لوگوں پر کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس نقطہ نظر کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے اختلاف کے معاملات میں اللہ نے جہاں جہاں اپنی بات بیان فرمائی ہے شریعت، ہدایت میں، وہ بنیادی طور پر 3 قرآن کے مقامات، پیسیجز ہیں۔ پہلا پیسیج ہے جو سورہ نور، سورہ نمبر 24 کی آیات نمبر 27 سے لے کر 31 تک، 27 to 31 ہے۔ اور دوسرا جو پیسیج ہے وہ ہمیں ملتا ہے سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں، 59 میں، سورہ نمبر 33۔ اور تیسرا ہے کہ جو اگین سورہ نمبر 33، سورہ الاحزاب کی آیات نمبر 32 اور 33 میں۔ ان میں جو پہلا مقام ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے ایمان والوں سے کہ وہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہوں جب تک کہ وہ اجازت حاصل نہ کر لیں، اور جب وہ داخل ہوں تو وہ ان کو سلام کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم باقی نصیحت حاصل کرنے والے بنو۔ پھر اگر تم یہ محسوس کرو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اس کی اجازت نہ دی جائے، اور اگر تمہیں گھر کے اندر سے کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ۔ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں فرمایا گویا کہ یہ اب مان لیا گیا کہ آپ کو اجازت مل گئی اور آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی دیکھیں ہی نہ۔ نہیں، یہ بات یوں نہیں ہے، اس لیے کہ بھی ہم نے پیچھے سورہ حجرات میں پڑھا، غالباً آیت نمبر 2 ہے یا 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا، یغضوا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی موجودگی میں۔ تو آوازوں کو پست رکھنے کا مطلب خاموش ہونا نہیں ہے،
آواز بند کر لینا نہیں ہے، بلکہ آواز کو دھیما رکھنا ہے۔ تو یہاں بھی اس سے ہی مراد ہے کہ مرد جب عورتوں کی موجودگی میں ہوں تو وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، لباس ایسا پہنے کہ ان کی شرم گاہیں ٹھیک طرح سے ڈھکی ہوئی ہوں، اور اپنے خیالات، اپنے رجحانات پر خاص پہرا رکھیں کہ ان میں کوئی منفی چیز پیدا نہ ہو رہی ہو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی چیز، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اگلی آیت 31 میں یہی بات خواتین سے کہی گئی، مومن عورتوں سے، کہ آپ ان کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اس میں حیا رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو۔ یعنی خواتین کا معاملہ مردوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ خواتین زیبائش، زینت کرنا چاہتی ہیں، یعنی وہ زیورات پہنتی ہیں، وہ میک اپ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر ایسا ہے تو سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے، باقی جہاں کہیں بھی انہوں نے زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ایمبیلش کیا ہوا ہے، بیوٹیفائی کیا ہوا ہے، تو انہیں ان تمام جسم کے مقامات کو چھپانا ہوگا۔ جو آپ سے آپ ظاہر ہیں وہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں اور پیر ہیں، یعنی ان کے معاملے میں تو اگر زیب و زینت کی بھی ہے تب بھی چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ظاہر نہ کریں اس کو، اس میں سے وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی کا ایک حصہ اپنے سینوں پر ڈال لیں، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپوں کے، اپنے شوہروں کے باپوں کے، اپنے بیٹوں کے، اور پھر شوہروں کے بیٹے اور تمام محرم رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے البتہ انہوں نے اگر زینت کی ہے تو اس کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بےہودگی، بے حیائی کو نمایاں کیے بغیر، اور آخر میں یہ فرمایا کہ وہ نہ، یعنی خواتین نہ اپنے پیروں کو زمین پر ایسے ماریں کہ ظاہر ہو جائے وہ جو انہوں نے اپنی زینت میں سے چھپایا ہوا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے کوئی ایسے زیورات پہنے ہوئے ہیں جو اگر ذرا ایک خاص انداز میں چلا جائے تو ان کی آواز پھر متوجہ کر سکتی ہے مردوں کو، تو انہیں اس میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ وہ اپنے زیورات کو زمین پر زور سے ایسے نہ ماریں کہ ظاہر ہو جائے جو کچھ بھی انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے اہل ایمان، ایمان والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ایک مقام ہے جو قرآن مجید میں اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہو تو انہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ایک دوسرا مقام ہے کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، سورہ احزاب از سورہ 33 verse 59، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادر کا ایک حصہ ڈال لیا کریں جب وہ باہر نکلیں۔ یہ بات امپلائیڈ ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈھانک لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں ستایا نہیں جائے گا۔
اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک تیسرا مقام ہے کہ جو اگین سورہ الاحزاب کی آیات نمبر 32 اور 33 میں بیان ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، چنانچہ اگر تم نے تقوی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو تم اپنی بات میں، آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، پھر کہیں یہ ہو کہ وہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے، وہ مرد کہ جس کے دل میں بیماری مرض ہے، وہ لالچ محسوس کرے، وہ ٹیمپٹ ہو، اور بات کرو بس معروف طریقے پر جیسے دستور میں کی جاتی ہے، اور اپنے گھروں ہی میں رہو، اور نہ تم جاہلیت کے دور کی طرح کی سج دھج کے ساتھ باہر نکلو، اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اے پیغمبر کے گھر والیوں، اہل البیت، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ تیسرا مقام ہے کہ جو اس ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ان مقامات کے ہوتے ہوئے پیش نظر 3 پوائنٹس آف ویو، نقطہ نظر پیدا ہو گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو سورہ نور میں جو ہدایات دی گئی ہیں، پہلی جو میں نے پڑھی، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جو ہدایت دی گئی ہے اپنے اوپر چادر ڈالنے والی، اس کے علاوہ انہیں تیسری ہدایات بھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر رہی ہیں، ان کو بھی مسلمان خواتین کو اختیار کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کے لیے ان معاملات میں آئیڈیل تھے کہ جو صرف مردوں ہی سے متعلق تھے، اسی طرح سے آپ کی بیویاں خواتین کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں ان معاملات میں کہ جو خاص خواتین سے متعلق ہے۔ چنانچہ ان کو اگر اللہ نے خاص احکام دیے تو خطاب تو ان سے کیا گیا، مگر بہرحال وہ تمام مسلمان خواتین کے لیے بھی ایپلیکیبل ہیں، اور انہیں بھی ان کو ان کے اسوے کو فالو کرتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ جو سورہ نور میں آیات 27 تا 31، خاص طور پر 30 اور 31 میں جو بیان ہوئی ہیں باتیں، وہ اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں جو بات بیان ہوئی ہے، جس میں مسلمان خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر کا گھونگھٹ لے لیا کریں، یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے، یہ لازم ہے، اور انہیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا نقطہ نظر رکھنے والی خواتین، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نقاب بھی پہنتی ہیں، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے طریقہ اختیار کیا، وہ بھی وہ طریقہ اختیار کرتی ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر رکھنے والی خواتین جو ہیں وہ اس بات کی قائل ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ اپنے اوپر چادر کو اچھی طرح سے لپیٹ کے نکلیں گی۔ تیسرا نقطہ نظر رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز سورہ نور میں آیات نمبر 27 سے 31 میں بیان ہوئی ہیں، وہی ہیں اصل میں وہ باتیں کہ جو اللہ کی شریعت میں خواتین اور مردوں دونوں پر لازم کی گئی ہیں۔ باقی جو ہدایات ہیں، یا تو ان کا تعلق ایک خاص مخصوص
صورتحال سے ہے، یا پھر ان کا تعلق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود حضور کی ازواج کو ایڈریس کیا دوسری خواتین کے علاوہ، تو پھر یہ انہی کے لیے احکام ہیں، اور جو احکام ان کے لیے ہیں ان کو دوسروں پر اپلائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آیت نمبر 59 میں جو بات بیان کی گئی ہے خواتین کو باہر نکلنے کے سلسلے میں، وہ بھی آیت کے سیاق سباق اور آیت کے اپنے بیان سے لگتا ہے کہ خواتین کو اذیت دی جا رہی تھی، اور اذیت اس لیے دی جا رہی تھی کہ منافقین نے اور یہودیوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ ازواج مطہرات کو بالخصوص اور عام خواتین کو بالعموم ستائیں گے، اور جب وہ صبح صبح رفع حاجت کے لیے ایک گروپ میں نکلتی تھیں تو پیچھے پیچھے یہ غنڈے منافق آتے اور ان کو چھیڑتے اور یہ بہانہ بناتے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری لونڈیاں ہیں تو ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ خواتین جائیں تو اپنے سر کو ڈھانک کے جائیں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ لونڈیاں نہیں ہیں بلکہ آزاد شریف زادیاں ہیں، فلا یوزین، تو وہ ستائی نہ جائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بات اصل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو کہی ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلا ملا انٹریکشن کرتے ہوئے وہ احتیاطی تدابیر ملحوظ رکھیں کہ جن کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکیں، برے خیالات سے بچا سکیں، غلطی گندگی بے حیائی کی طرف مائل ہونے سے بچا سکیں، وہ احکام تو سورہ نور کی آیات نمبر 27 سے 31 میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ جو تیسرا نقطہ نظر ہے، یہ اپنی بات کو مزید مستحکم کنفرم کرنے کے لیے سورہ نور ہی کی آیت نمبر 61 کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے، جیسا کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی بات کو اس کے جتنی پاسبل متوقع ایکسٹریم ہو سکتی ہے اوپینین اس کو اختیار کرتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان احکام کو پڑھ کر یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب لوگ خاندانوں کی حیثیت سے آپس میں نہ ملیں، الگ الگ مرد مردوں سے ملیں، خواتین خواتین سے ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت کی سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں کہ دیکھو، ایک طویل آیت ہے جس کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں، تم پر کوئی حرج نہیں، چاہے تم اپنے باپوں کے ہاں، ماؤں کے ہاں، چچاؤں کے ہاں، پھپھوؤں کے ہاں، ماموں کے ہاں، خالاؤں کے ہاں، اپنے قریبی دوستوں کے ہاں تم جاؤ اور کھاؤ۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں چاہے تم کھاؤ مل کر، مکسڈ یا الگ الگ۔ سو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تمہیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہیں کیا شرائط آداب ملحوظ رکھنے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ تمہارے ہاں آپس میں اختلاط نہ ہو، بلکہ اصل میں تمہیں آداب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تو ہوا پہلا معاملہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ احکام کیوں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پاکیزگی اختیار کریں، ہمارے خیالات، ہماری نگاہیں، ہمارے سارے رجحانات وہ پاک صاف ہوں۔ چنانچہ
فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث بنے گا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سورہ شمس میں سورہ نمبر 91 کی آیات نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کو یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو گندا کر دیا، جس نے اس کو پاکیزگی سے محروم کر دیا، اس کے اندر اس نے آلودگی پیدا کر دی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے آخرت میں کامیابی اصل میں پاکیزگی کے نتیجے میں ہوگی۔ پاکیزگی ہے کہ جو اس دین میں ہر جگہ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کے موقع پر جو احتیاط بتائی ہے، جو احتیاطی احکام فرامین بیان فرمائے ہیں، یہ اصل میں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہمارے اندر پاکیزگی رہے۔ دوسری چیز جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے ان احکام کو بیان کرنے کے پیچھے پیش نظر ہے، وہ ہے زنا سے بچنا۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو 3 بڑے گناہ کرتے ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے ایک زنا ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے، سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 68 اور 69، 68 اور 69، جس میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کو پکارتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں کسی ایسے نفس کو کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو، اور بغیر کسی وجہ کے، سوائے اس کے کہ کوئی واقعی وجہ ہو قانون کے مطابق کسی کو قتل کرنے کی، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو ایسا کرے گا وہ بڑے گناہ کے وبال نتیجے میں پڑے گا۔ ان کے لیے قیامت کے روز ان کا گناہ، ان کا عذاب بڑھا چڑھا دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے ذلیل و رسوا ہو کے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 32 میں یہ فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی زنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو الٹیمیٹ جو اس کا عمل ہے، اس سے بھی پہلے اس کی طرف جانے والے راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، وہ بہت ہی فحش کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی وہ راستہ کہ جو زنا کی طرف لے جاتا ہے اس سے بھی گریز کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، اور ان کا مقصد وہی ہے کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی آپ احتیاط کریں کہ آپ اس جرم کے قریب نہ جائیں، بجائے اس کے کہ بعد میں آپ پچھتائیں۔ ایک اور بات جو قرآن مجید سے صاف معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فحاشی، اوبسینٹی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ، قابل مذمت اور کنڈیمنیبل ایک رویہ ہے۔ چنانچہ سورہ نور ہی کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحش پھیلے،
فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں کہ جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کتنی گھٹیا چیز ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو قطعاً قبول نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں فحاشی، بے حیائی کو پھیلائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 میں، آیت نمبر 51 میں، 151 میں، مکے والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم نے تو دین کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں، بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، من املاق، مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقکم وایاہم، ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم فحش کے قریب آؤ گے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ اس کا ظاہر ہو چاہے اس کا باطن ہو، چاہے اوپن ہو چاہے چھپا ہو، بہرحال فحش کام یہ خدا نے حرام کر دیے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ سورہ نور ہی میں، سورہ نور 24 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ اگر کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد زنا کے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کو 100 کوڑے پڑیں گے پبلک میں، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی نرمی نہیں رہے گی، نرمی پیدا نہیں کی جائے گی، وہ یہ سختی سے اس پر عمل ہوگا۔ اور جب کوئی اس طرح سے پکڑا جائے گا تو فرمایا کہ زانی مرد وہ زانیہ کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتا، یا مشرکہ سے کرے گا، بس زانیۃ، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرے گی الا کسی زانی سے یا مشرک سے، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی یہ بات بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک پاک دامن عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک زانی مرد ہے کہ جو زندگی گزار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بات میں جو اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کے جرم میں سزا پا چکا ہے تو پھر اس کا نکاح کسی پاک دامن مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا، قانون، معاشرہ اس کو روک دے گا۔ مگر ظاہر ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے اس کی اسپرٹ میں کہ اگر ایک پاک دامن عورت ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا شخص آ گیا ہے اس کے نکاح میں کہ جو زانی ہے، زنا کرتا ہے اور برملا کہتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی پاک دامن صاف ستھرا مرد ہے اور اس کے ساتھ کوئی عورت رہ رہی ہے جو زانیہ ہے اور اس کا برملا اعتراف کرتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ ظاہر ہے اس میں یہ بات الگ سے ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت یہ کہے کہ مجھ سے جرم تو ہوا لیکن میں نے اب توبہ کر لی، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور اس کا فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو یہ بات بتائی گئی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس سلسلے میں
کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کر سکتا ہوں۔ ایک بات بخاری کی ایک حدیث میں بیان ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد اور عورت، یعنی نامحرم مرد اور نامحرم عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اکیلے میں ملے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ملنا تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، دائیں بائیں لوگ موجود ہیں، کہیں آپ لائبریری میں ہیں، کسی اور پبلک کی جگہ پر ہیں کہ جہاں لوگ اور موجود ہیں، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں بالکل تنہا ہے۔ یہ بالکل تنہائی کی ملاقات اصل میں شیطان کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ انسان برائی کی طرف مائل ہو۔ اسی اصول کے مطابق کہ وہ جو اصل بڑا گناہ ہے، اگر کوئی راستہ اس کی طرف لے جانے والا ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، تو راستہ بھی اس کا بہت برا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنکھ کا زنا اصل میں دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے۔ دل خواہش کرتا ہے اور اس کی تکمیل انسان کے پرائیویٹ پارٹس کرتے ہیں، یعنی شرمگاہیں کرتی ہیں۔ اس میں بھی اصل میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان جب اس بڑے گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا آغاز بدنگاہی سے ہوتا ہے، اس کا آغاز ایسی باتوں سے، جملوں سے ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان اس بڑے گھنونے جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے موطا امام مالک کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین کے جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں، اور جو خود بھی گمراہ ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت پر بھی، دوری پر بھی کوئی انسان اگر ہو تو اس کو آئے گی، مگر ان خواتین کو کہ جو اپنے لباس کی بد احتیاطی کے نتیجے میں مردوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ اب ہم آتے ہیں ان اعتراضات کی طرف کہ جو اللہ کے ان احکام، ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ احکام ہماری ایکٹیویٹیز کو، ہمارے عمل کے دائرے کو بہت محدود کر دیتی ہیں۔ یعنی انسان جس طرح سے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایسے وہ گزار نہیں پاتا، بلکہ ریسٹرکٹ سا ہو جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآنک انجنکشنز بڑے ریسٹرکٹیو ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ریسٹرکشن کا لفظ شاید ایک ناموزوں لفظ ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے۔ ہم جب بھی مہذب دنیا میں معاملات کرتے ہیں تو تہذیب کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ہر وہ خواہش، ہر وہ امنگ جو پیدا ہو، ہم اس کا بے دھڑک اظہار نہ کریں، بلکہ ہم جو چیز حدود کے اندر قابل قبول ایکسیپٹیبل ہے اسی کو اختیار کریں۔ ہر تہذیب یافتہ، سمجھدار انسان، ڈیسنٹ انسان
یہی کہتا ہے، یہی کرتا ہے۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کیا طور طریقے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان بد احتیاطی حدود کے تجاوز کرنے کے رجحان میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آزادی بہت اچھی چیز ہے، آزادی بہت مطلوب چیز ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آزادی کو بہرحال حدود کے اندر رہنا ہے، ورنہ یہی آزادی وبال جان بن سکتی ہے، مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ انسان جب اپنی عقل کو ٹھیک طرح استعمال کرتا ہے تو کس طرح وہ اپنی پسندیدہ ویلیو یعنی آزادی کی ویلیو کو خود ریسٹرکٹ کرتا ہے۔ انسانوں نے جب سڑکوں پر موٹر سائیکلیں، اسکوٹرز، گاڑیاں، بسز، ٹرکس وغیرہ چلانے شروع کیے تو یہ محسوس ہوا کہ یہاں اس طرح سے آزادی نہیں ہوگی، نہیں چل سکتی جس طرح سے کہ انسان اپنی آزادی کا اظہار کرنا چاہتا ہے عام حالات میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سڑکوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تو حادثات ہوں گے، اموات ہو سکتی ہیں اور افراتفری ہوگی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ٹریفک لاز کی شکل میں اتنی پابندیاں عائد کی گئیں ان ممالک میں کہ جو آزادی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سڑکوں پر ایک سپیڈ لمٹ ہوتی ہے، گاڑیاں اپنی اپنی لینز میں چلتی ہیں، لینز بدلنی ہو تو انڈیکیٹر دیا جاتا ہے۔ آپ کی گاڑی ایک ایسے ملک میں کہ جہاں قوانین کی پابندی کی جاتی ہے فٹ ہونی چاہیے کہ وہ سڑک پر آ سکے تاکہ وہ دوسروں کو خواہ تنگ نہ کرے۔ آپ کے ٹائرز کی تھکنس ایک خاص لیول کی ہونی ضروری ہے، آپ کی بریکس ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ لائسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹھیک ٹھاک مشکل تگڑا امتحان دینا ضروری ہے۔ آپ نے اگر کہیں قوانین کی نافرمانی کی تو آپ کے لائسنس میں پھر آپ کے پوائنٹس کٹ جائیں گے اور ایک موقع آ سکتا ہے کہ آپ سے آپ کا لائسنس واپس لے لیا جائے۔ غرض یہ کہ سرخ بتی پہ آپ کو رکنا ہے، سیٹ بیلٹ باندھنی ہے اور نہ جانے کیا کیا پابندیاں ہیں جو آپ پر عائد کی جاتی ہیں، اور ان پابندیوں کو خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ پابندیاں ہر جگہ تو ٹھیک نہیں، لیکن بہرحال آزادی پر پابندی وہاں لگانی ضروری ہے جہاں خطرہ ہو۔ ٹریفک میں انسان کے جسم کو، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ بے دھڑک اختلاط انٹریکشن میں انسان کے اخلاق کو خطرہ ہے۔ انسان ایک بہت بڑے حادثے جس کا نام زنا ہے اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ، خاندان تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اوبجیکشن اصل میں ایسے ہی ذرا جوش میں آ کے لوگ ریز کرتے ہیں غور کیے بغیر۔ ایک دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی پابندیاں عائد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اپنی حدود کو جانتا ہے، انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ آدمی آخر کیوں ہم یہ ایزیوم کریں، مفروضہ گڑھیں کہ لوگ بدمعاش ہوتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، انسان اچھے ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو تربیت دیں، لیکن خواہ کی پابندیاں عائد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں آپ کسی مسئلے کے بارے میں کتنے حساس ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ پھر کیا رویہ اختیار کریں گے۔ اگر آپ کے نزدیک زنا اور بے حیائی
یہ واقعی بہت گھٹیا گرے ہوئے گندے معاملات ہیں، تو آپ ان کے بارے میں حساس ہوں گے اور آپ احتیاط کریں گے، سیلف کانفیڈنس کی بنیاد پر نہیں چلیں گے۔ میں بھی مثال دے چکا ہوں، سیلف کانفیڈنس تو گاڑی چلانے والوں کو بھی ہونا چاہیے کہ جی ہم سپیڈ، میں وہاں بھول گیا، ایک اوور سپیڈنگ بھی تو ہوتی ہے۔ سپیڈ لمٹس کو اگر ہم کراس کریں گے تو ہم کنٹرول کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، نہیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ملتی جائے گی، اس لیے کہ یہ آپ کا جو اعتماد ہے یہ بے جا اعتماد ہے، یہ غیر ضروری اوور کانفیڈنس ہے۔ جو واقعی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ان معاملات میں کہ جن معاملات میں انسان کے غلط فیصلوں، رویوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اخلاقی طور پر پاکیزہ اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر یوسف علیہ السلام کی داستان قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جس میں ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہ اگر اسی میں رہے تو پھر اس کا شدید خدشہ ہے کہ وہ کہیں خدا نخواستہ برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں اور میں اس برے ماحول میں رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یہی کہنا چاہیے نا پھر ایک اچھے بڑے عظیم انسان کو۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ اس کے برعکس جب ان کو یہ موقع ملا، یہ آپشنز ملی کہ یا تو وہ اس ماحول میں رہیں جس ماحول میں دائیں بائیں خواتین ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہیں، اور یا پھر وہ قید میں چلے جائیں، تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی، اے میرے رب مجھے قید زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس بات سے کہ جس کی طرف وہ مجھ کو بلا رہے ہیں، یہ جو برائی کی طرف مجھے بلا رہے ہیں، اس برائی کے راستے کی طرف جانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے خدایا اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو مجھے خدشہ ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سب سے زیادہ ڈیسنٹ، سب سے زیادہ اخلاق کا لحاظ رکھنے والے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے انسانوں نے، اور ان میں سے ایک بڑے اہم ان کے نمائندے نے تو اس کے بالکل برعکس رویہ اختیار کیا کہ مجھے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ بعض معاملات ہوتے ہیں جن میں اوور کانفیڈنس انسان کو مروا دیتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تیسرا اعتراض، آبجیکشن یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو چھپا کے رکھیں گے، دور رکھیں گے، تو اس کے بارے میں تجسس، جستجو، کیوریوسٹی زیادہ پیدا ہوگی۔ آپ مرد و زن کو ایک دوسرے سے دور رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اور زیادہ تجسس بڑھے گا اور زیادہ دلچسپی بڑھے گی۔ تو اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ دونوں کو آزاد کر دیا جائے، اس کے نتیجے میں مردوں کو، عورتوں کو کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہوگی، غیر ضروری طور پر وہ ایک دوسرے کے بارے میں جستجو نہیں کریں گے، ایک نارمل روٹین سے معاملات کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تھیوریٹیکلی تو بات بہت اچھی لگتی ہے، آدمی اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ
بعض اوقات ایک چیز تھیوری میں آپ کو کسی وجہ سے متاثر کر رہی ہوتی ہے، مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس پر پریکٹس ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس مغربی سوسائٹی میں کوئی 100-150 سال کا ایک پورا تجربہ ہے جو ہمارے پاس ہے، جس میں یہی آزادی ہے، جس کو کہ پورے معاشرے میں امپلیمنٹ کیا گیا، لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، مردوں اور عورتوں کو کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد لوگ پاکیزہ ہو جاتے، لوگ ایک دوسرے کے حدود کا احترام خود ہی کرتے، ان کے اندر جستجو، ان کے اندر خواہش، ان کے اندر غیر ضروری طور پر میلان ختم ہو جاتا۔ مگر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مغربی معاشرہ جو بہت سے مختلف پہلوؤں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو بڑا مہذب معاشرہ ہے۔ ٹریفک لاز میں وہ بے مثال ہیں، پابندی کرتے ہیں، ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہیں، مگر اس معاملے میں وہ جانور ہیں۔ یعنی جنسی بے راہ روی، زنا، اب یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ نظر آتا ہے کہ ایک ہیجان ہے، ایک برائی کا ایک ایسا طوفان ہے جس میں پورا معاشرہ لپٹا ہوا ہے۔ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ڈائیورسز، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، اور مردوں اور عورتوں کے درمیان ناجائز تعلقات بے انتہا ہو رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب تو ان کو ناجائز کہنے والے بھی لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو تجربہ بتا رہا ہے کہ بات بالکل الٹ ہے۔ جتنی آپ آزادی دیں گے اتنی ہی مسائل پیدا ہوں گے۔ اور ویسے بھی بائی دا وے دین نے ایسی کون سی پابندی عائد کی ہے؟ یہی بتایا ہے کہ دونوں جینڈرز، مرد اور عورت، وہ احتیاط کریں، نگاہ کو پاک رکھیں، میل جول میں احتیاط کریں، لباس کے معاملے میں احتیاط کریں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہی متوازن، ایک بیلنسڈ ایک رویہ ہے، اس لیے کہ وہ تھیوری تو عمل کے میدان میں آ کر اپنے جوہر دکھا چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں تو بجائے اس کے کہ معاملہ کچھ رکتا، بہت بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدود ہیں یہ اصل میں پروگریس کو، ترقی کو روکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان دنیا میں آئے ہیں، جو اصل میں دو حصوں میں تقسیم ہیں، مرد اور عورت، اگر آپ نے یہ پابندیاں عائد کر دیں تو اس کے بعد آدھی آبادی تو اس معاشی ترقی سے بالکل اس کے عمل سے دور ہو جائے گی، اور سوسائٹی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس میں معاشی ترقی بہت سلو ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حد سے زیادہ معاشی ترقی، اشیاء اور سروسز کو پیدا کرنا، یہ انسانی خوشی اور انسانی بہتری کے لیے یقیناً کوئی بہت اعلیٰ گول نہیں ہے۔ اس سے سوسائٹی میں امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر بے پناہ آزادی ہو تو شاید آپ اشیاء تو بہت ساری بنا لیں، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں اطمینان، راحت، خوشی، زندگی میں توازن، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اہل مغرب بھی مانتے ہیں کہ بے جا، اندھا دھند معاشی ترقی یہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی زندگی میں مقاصد ہیں، انسانی صحت ایک بڑا مقصد ہے،
اس انسانی صحت کو بعض اوقات خطرہ لاحق ہوتا ہے جب ماحول پولیوٹڈ ہو، اس میں آلودگی ہو. تو باقاعدہ بہت سے مغربی ممالک میں قوانین ہیں کہ آپ کی فیکٹری بند کر دی جائے گی اگر آپ کی فیکٹری ایسا دھواں نکالتی ہے جس سے کہ انسانی صحت کو خطرہ ہوتا ہے. آپ ایسا ایفلوئنٹ گندا پانی باہر پھینکتے ہیں جو ماحول کے لیے برا ہے. سو محض اکنامک پروگریس یہ تو کوئی مطلوب چیز نہیں ہے اگر وہ انسانی فلاح، بہتری، سکون، اطمینان کے لیے رول ادا نہیں کر رہی. اسی طرح سے ایک وہ پولوشن بھی ہے، اخلاقی پولوشن، جس کو زنا کہتے ہیں، بے حیائی کہتے ہیں. اس پولوشن کے خلاف بھی اقدام ہونے چاہیے، قوانین بننے چاہیے. اور بات یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ آخر اسلام نے کہاں روکا ہے کہ خواتین کام نہ کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ احکام کو اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا مل کر کام کرنا بالکل ممکن ہے، بشرطے کہ وہ اپنی حدود کی پابندی کریں، حدود کے اندر رہیں. اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایک ساتھ کرتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ نماز کے وقت ان کو الگ الگ ہونا ہے. انہیں معلوم ہے کہ بہرحال ایک لمٹ ہے جس سے آگے نہیں بڑھنا، لیکن کوئی ایکٹیویٹی رکتی نہیں ہے. سو یہ خامخواہ کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ دین نے مردوں اور عورتوں کو بالکل الگ کر دیا ہے. اس کے بعد ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آخر کیوں لوگوں کو لباس جیسے معاملات میں پابند کیا جائے، اور اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیہیو کریں. یہ کیا انسان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں اس میں پابندی عائد کرنے والے؟ یہ تو لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا جائے، مگر گزارش یہ ہے کہ بعض معاملات جو انسان کے ذاتی ہوتے ہیں ان سے دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کا یہ ہو سکتا ہے ذاتی مسئلہ ہو کہ آپ کہیں بازار میں جائیں اور اونچی آواز میں چیخنے لگیں اور لاؤڈ سپیکر پکڑ کے لوگوں کے کان پھاڑنے شروع کر دیں. تو آخر آپ کو یہ کہا جائے گا نا کہ جی آپ اپنی آزادی کو ایک حد میں رکھیں. کسی شخص کو اس کی کیا اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ایسا سلنڈر لیے پھرے جس میں ایسے جراثیم بھری کوئی گیس نکل رہی ہو کہ جس سے لوگ بیمار پڑ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس میں ہم اپنے اوپر ماسک پہن کے باہر نکلتے ہیں تاکہ ہم کسی دوسرے کے لیے خطرہ نہ بن سکیں. تو اگر اسی طرح کا ایک خطرہ ایک دوسرے کے اخلاق پر ہو سکتا ہے، یعنی وہ انڈینجر ہو سکتا ہے، تو اس میں پابندی کی میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو زنا ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ آپ کے اس وائرس کی طرح پھیل جائے گی، آپ نہیں روک سکتے پھر. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ کے یہاں بہت سارے لاک ڈاؤنز میں ایس او پیز ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایس او پیز دیے ہیں اور یہ بتایا کہ اگر کوئی پکڑا جائے زنا کرتے ہوئے، عورت ہو یا مرد ہو، پبلک میں اس کو 100 کوڑے لگاؤ، لوگ اس کو دیکھیں اور ان کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہ ہو. سورہ نور کی آیت نمبر 2. یہ فرمایا آیت نمبر 4 میں اسی سورہ کے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور وہ اپنے ساتھ
3 اور گواہ لا کے 4 گواہ پورے نہیں کرتا تو اس پر 80 کوڑے لگیں گے، اس کو لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز پھیلتی ہے، ایک کنٹیجیس ہے۔ یہ بیماری وہ بیماری ہے کہ جو ایک سے دوسرے، دوسرے کو تیسرے سے، بلکہ ایک کو دوسرے، دوسرے کو پھر 4، 4 کو 8 سے یہ پھیلتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں روکا، آپ نے اس کے بارے میں ایک فرم ایٹیچیوڈ نہیں رکھا، تو پھر آپ اس بیماری کو نہیں روک سکتے۔ تو زبان پر بھی پابندی ہے، کچھ لباس پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، جس طرح آپ بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں تاکہ آپ کی آزادی دوسروں کے لیے تکلیف، اخلاقی برائی کا نتیجہ نہ بن جائے۔ ایک اور آبجیکشن یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو شرم، حیا، ماڈسٹی وغیرہ کے تصورات ہیں، کیا یہ بدلتے نہیں رہتے؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایسے پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے، دقیانوسی ہوتے تھے، اب حالات بدل گئے ہیں تو اب ترقی ہو گئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اخلاقی معاملات میں کوئی کانسیپٹ کی تبدیلی نہیں آتی، اخلاق اخلاق رہتے ہیں۔ سچ بولنا ہمیشہ ٹھیک رہے گا، جھوٹ بولنا ہمیشہ برا سمجھا جائے گا۔ ہاں، بگاڑ آ جاتا ہے، مورل ڈی جنریشن۔ جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب میں اس شرم اور حیا کے معاملے میں بگاڑ آ گیا ہے، مورل ڈی جنریشن ہو گیا ہے۔ اس طرح کے تصورات یہ کہیں ایوالو نہیں ہوتے، ان میں کوئی امپروومنٹ یا فرق نہیں آتا۔ یا لوگ اخلاقیات کو فالو کرتے ہیں یا وہ اخلاقیات کے معاملے میں بگڑتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے معاملات میں اگر ٹھیک رویہ اختیار نہ کیا جائے تو بات دھیرے دھیرے بگڑتی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ جو ٹینس کا کمپٹیشن ہے ومبلڈن، اس میں خواتین کھیلتی تھیں، اور آپ ان کے ارلی 20th سینچری کی تصاویر دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک وہ کورڈ ہوتی تھیں، اور اب کی تصاویر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بگاڑ ہے، مورل ڈی جنریشن، کہ جو دھیرے دھیرے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ خاتمہ کلام، کنکلوژن کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاط مرد و زن کے خطرات کے پیش نظر اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ بہرحال دونوں کو مل کر سوسائٹی کو چلانا ہے، ایک ایسا قانون دیا ہے، شریعت میں ایسے احکام اور ہدایات دی ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایک جانب زندگی کا پہیہ چلتا رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، مگر دوسری جانب یہ جو برائی ہے بے حیائی کی اور زناکاری کی، اس کا خاتمہ ہو جائے یا یہ منیمل، کم سے کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔